بھی کہا تھا کہ ہم نے پاکستانی ریاست کو ایک مذاق بنا دیا ہے اور جہاں پر ریاست غیر جانبدار نہ ہو وہاں پہ نہ جمہوریت پنپ سکتی ہے نہ سیاست چل سکتی ہے۔ ڈسکا کی دھند میں جو 20 پریزائڈنگ آفیسر اٹھائے گئے تھے، اسلام آباد میں آج مطلع ابر آلود ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ خفیہ کیمرے لگا کے چیئرمین سینٹ کا الیکشن چرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ آج کے دور میں اس قسم کے واقعات روانڈا میں، یوگنڈا میں یا زمبابوے میں بھی نہیں ہوتے، جو ایک نیوکلیئر پاور کنٹری پاکستان کے اندر روا رکھے جا رہے ہیں۔ آج پاکستان کے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جس کا اعلیٰ ترین ایوان جو ہے سینٹ، اس کے الیکشن میں بھی اس طرح دھاندلی ہو رہی ہے۔ کس نے کی ہے یہ؟ کس کے قبضے میں تھی یہ بلڈنگ؟ اور سب سے جو بڑا لطیفہ ہے وہ وزیر اطلاعات کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کیمرے پکڑے ہیں انہوں نے لگائے ہوں گے، تو پھر جو دہشت گرد پکڑتے ہیں تو کیا دہشت گردی بھی وہی کرتے ہیں؟ جو پولیس کوئی ڈاکو پکڑتی ہے تو کیا ڈاکہ بھی پولیس ڈالتی ہے؟ عجیب منطق ہے، عجیب لاجک ہے۔ یہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں یا خود اپنی حماقت کا سرٹیفکیٹ قوم کو پیش کرتے ہیں؟ وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ ہم تمام حربے استعمال کریں گے، تو کیا ان کا اشارہ انہی حربوں کی طرف تھا؟ جی، جو وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ ہم تمام حربے استعمال کریں گے، تو آپ نے ان کے حربے دیکھ لیے ہیں کہ ہر غیر آئینی حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور حکومت نے کہا جی کہ یہ ریاستی امیدوار ہیں۔ آئین پاکستان کے مطابق ریاست غیر جانبدار ہے، ریاست غیر سیاسی ہے، تو وہ کون سیاسی امیدوار ہے جو ریاست کا امیدوار ہے؟ یہی وہ ملاوٹ ہے جو پاکستان کو 70 سالوں سے چلنے نہیں دے رہی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاست سے اس ملاوٹ کو ختم کریں۔ سر یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر کیمرے لگائے گئے، اوبیسی سیکیورٹی ہوگی، جو سیکیورٹی کیمرے لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکی، نہیں پکڑ سکی، اس